بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں خوب اضافہ فرمائے اور آپ کو ہر آنے والی آفت سے محفوظ رکھے، آمین۔ تو ناظرین کرام، بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ آج کا میرا روحانی وظیفہ ان بہنوں بھائیوں کے لیے ہے جو ہمیشہ سے ان کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ ان کے پیسوں میں برکت نہیں ہوتی، یا وہ جو بھی پیسے جتنے مرضی کما لیں وہ فوری طور پہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے میرا آج کا یہ وظیفہ ہے، جیسے ہی آپ کو منتھلی پے مل جائے، یعنی جس جگہ آپ کام کرتے ہیں آپ کو مہینے کے بعد یا جس تاریخ کو بھی پیسے مل جائیں، پیسے آپ کے ہاتھوں میں آ جائیں، تو آپ نے میرے بھائیوں میری بہنوں ان پیسوں پر یہ الفاظ پڑھے تو انشاءاللہ عز و جل ان پیسوں میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ 100 روپے میں لاکھوں کی برکت ہو جائے گی، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس بٹوا ہے یا آپ کا پرس ہے تو اس پر بھی آپ پڑھ کے یہ الفاظ پھونک مار دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے پیسوں میں بے حد و حساب برکت ہو جائے گی، اور اللہ پاک کی ذات میرے بھائیوں ایسی برکت عطا فرما دے گی کہ آپ کے بٹوے سے، پرس سے پھر پیسے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ تو اپنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں تمام اپنے نئے آنے والے بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تو سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت بتاؤں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جو بندہ مجھ پہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آپ سب بھی مل کے میرے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے، وہ درود پاک جو ہماری طرف سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تحفہ ہوگا۔ تو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تحفہ پیش کرنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ مل کے ایک مرتبہ درود پاک لازمی پڑھ لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو میرے بھائیوں، آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے گھروں میں بے برکتی ہے، ہمارے گھروں میں کسی چیز میں بھی برکت نہیں۔ وہ کس وجہ سے ہے؟ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اکثر اوقات نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ایسی گھر میں نحوست طاری ہو جاتی ہے کہ جو گھر میں مال و دولت ہوتا ہے اس میں بھی بے برکتی آ جاتی ہے، وہ مال و دولت ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانے پینے کے آداب ہم میں نہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کھڑے کھڑے کھانا کھاتے ہیں اور جو کام کرنا ہوتا ہے اس کے لیے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ لوگ ایک دسترخوان بچھایا کریں۔ دسترخوان پہ جب آپ کھانا رکھتے ہیں، روٹی رکھتے ہیں، روٹی کے جتنے ذرات نیچے گرتے ہیں وہ میرے بھائیوں ان ذرات کے اوپر اگر انسان کا پاؤں آ جاتا ہے یا وہ روٹی کے ذرات جو زمین پہ پڑے رہتے ہیں، ان ذرات کی وجہ سے جو روٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے گھر میں بے برکتی آنا شروع ہو جاتی ہے اور مال و دولت ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مال و دولت میں برکت ہو جائے، رزق میں برکت ہو جائے، پیسوں میں برکت ہو جائے، تو وہ جو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں نا میرے بھائیوں، اس کو زمین سے اٹھا کے کھا لیا کریں۔ ایک آدمی ایک دفعہ ایک بزرگ کے پاس حاضر ہوا اور آ کر یہ کہتا ہے کہ بابا جی میرے پاس مال و دولت نہیں ٹکتا، میں کیا کروں؟ میرے پاس مال و دولت کی بھرمار ہوتی ہے، یعنی کہ میرے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے لیکن وہ میرے پاس مال و دولت رہتا نہیں، تو میں کیا کروں؟ تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے ان سے پوچھا کہ آخر تم کھانا کھاتے وقت کیا کرتے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا کہ میں کھانا کھاتا ہوں، اپنا کھانے کا طریقہ بتایا۔ تو اس کے بعد ان بزرگ نے کہا کہ تم جب بھی کھانا کھاؤ تو اپنے نیچے کچھ کپڑا بچھا لیا کرو اور جو اس پہ ذرات گریں ان کو چن کے کھا لیا کرو۔ تو وہ شخص ایسا ہی کرنے لگ گیا۔ کچھ عرصے کے بعد آیا اور کہتا ہے کہ میرے پاس اتنی مال و دولت کی فراوانی ہو گئی ہے کہ میرے پاس اس کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے کہ میں اپنی مال و دولت کو کہاں پہ رکھوں۔ تو یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ کھانا جب رزق انسان ضائع کرنا شروع ہو جاتا ہے نا میرے بھائیوں، تو اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قہر نازل ہونے لگتا ہے، اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ہمارا کھانا، ہمارے کھانے پینے کی چیزیں نالیوں میں بہہ رہی ہوتی ہیں۔ ہم لوگوں کو دوسروں کا بھی خیال کرنا چاہیے، ہمیں غریبوں کا خیال کرنا چاہیے کہ جن کے پاس ایک وقت کی روٹی بھی نہیں ہے، اور ہم لوگ اتنا رزق ضائع کر دیتے ہیں اور ذرا بھر بھی ہمیں کسی چیز پہ افسوس نہیں ہوتا۔
تو میرے بھائیوں اپنے آپ پہ رحم کریں، توبہ استغفار کریں، جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئیں اس پہ ندامت کے آنسو بہائیں اور اللہ پاک کی ذات سے سچی توبہ کریں کہ اللہ پاک کی ذات آج کے بعد میں تیرے دیے ہوئے رزق کی حفاظت کروں گا اور اس سے ضائع ہونے سے بچاؤں گا۔ تو جو میرا آج کا وظیفہ ہے وہ بھی ذرا غور سے سن لیجئے کہ آپ کے پاس جو مہینے کی تنخواہ آتی ہے یا آپ لوگوں کو کوئی مزدوری کے وقت کوئی پیسے ملتے ہیں، کہیں سے بھی کوئی پیسے ہاتھ میں آتے ہیں، تو ان پیسوں پہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اگر 100 روپیہ ہے تو لاکھوں کی برکت ہوگی، لاکھ ہے تو کروڑوں کی برکت ہوگی، اور کروڑ ہے تو اربوں کی برکت ہوگی۔ اس پہ آپ یہ وظیفہ ضرور کر لیں، انشاءاللہ عز و جل پیسوں کی بھرمار ہوگی۔ وظیفہ کس طرح سے ہے کہ آپ کا اگر کوئی میری بہنوں کے پاس پرس ہے اس کے اوپر آپ یہ پڑھ لیں، یا میرے بھائیوں کے پاس بٹوا ہے اس کے اوپر آپ پڑھ لیں، یا پیسے ہیں پیسے رکھ کے اس کے اوپر آپ یہ پڑھ لیں۔ تو آپ نے کرنا کچھ یوں ہے کہ جو آپ کے ہاتھ میں پیسے ہوں گے اس کے اوپر آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور آپ نے میرے بھائیوں درود ابراہیم پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ کوشش کریں کہ درود ابراہیم پڑھا کریں، لیکن اگر میرے کسی بہن بھائی کو درود ابراہیم نہیں آتا تو آپ کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہے پھر آپ وہ پڑھ لیں، لیکن کوشش کریں کہ درود ابراہیم پڑھیں، کیونکہ ویسے بھی نماز تو ہر بندے پہ فرض ہے، اور نماز جو بندہ پڑھتا ہے تو اس میں درود پاک تو لازمی پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ جو ہے نا اس کا اثر نہیں ہوتا، تو اس چیز کا لازمی دھیان رکھیں کہ آپ نے 5 وقت کی جو نماز ہے اس کا لازمی اہتمام کرنا ہے، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر آپ کو درود ابراہیم آتا ہے تو کوشش کریں کہ وہی پڑھیں، لیکن اگر پھر بھی میرے کسی بھائی کو بہن کو وہ نہیں آتا تو پھر جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے پھر آپ وہ پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے میرے بھائیوں 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور وہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر 313 مرتبہ یا غنیو یا غنیو یا غنیو یا غنیو آپ نے پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں یا غنیو کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ تعداد میں کمی پیشی بالکل نہیں کرنی، کیونکہ یہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، اور ان میں اگر آپ کمی پیشی کریں گے تو پھر آپ کو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ نے یا غنیو کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آپ کوشش کریں کہ اس کو آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلی پہ پڑھ لیں، لیکن آپ نے پڑھنا 313 مرتبہ ہے۔ اور یا غنیوں کے لیے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک اول میں پڑھنا ہے، اور 1 مرتبہ ہی آپ جب یہ تسبیح مکمل کر لیں گے اس کے بعد 1 مرتبہ آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں، اس کو نوٹ فرما لیں کہ آپ نے 21 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، لیکن سورہ کوثر پڑھنے سے پہلے آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جب آپ یا غنیو کو پڑھیں گے اور یا غنیو کو آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن یا غنیو پڑھنے سے پہلے بھی آپ نے 1 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور 1 بار ہی جب یہ تسبیح ختم ہو جائے گی پھر بھی آپ نے 1 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، یعنی اول آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل یہ وظیفہ پڑھنے سے آپ کے پیسوں میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ آپ کا بٹوا، آپ کا پرس کبھی پیسوں سے خالی نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا بڑا ہی مجرب وظیفہ ہے، اور آج تک جس کسی کو بھی بتایا، جس نے بھی اس وظیفے کو کیا، اس میرے بہن بھائی کی زندگی کے دن پھر گئے۔ اور میرے بھائیوں، ایک بہت ضروری بات میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سارے لوگوں کے میسیجز میں پڑھتا ہوں کہ جی ہم وظائف کرتے ہیں، ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنے کی اور یقین کامل کی۔ جب آپ یقین کامل سے اللہ پاک کا نام پڑھو گے، اللہ پاک کا ذکر کرو گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ پاک کا ذکر کرو اور اللہ پاک کی ذات آپ کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، وہ پورا نہ کرے؟ تو میرے بھائیوں، وظیفے کی جو سب سے پہلی شرط ہوتی ہے نا، وہ یقین کامل کی ہوتی ہے۔ اگر دل میں وسوسے رکھو گے، دل میں شک رکھو گے کہ پتہ نہیں یہ وظیفہ اثر کرے گا نہیں کرے گا، مجھے پیسے ملیں گے نہیں ملیں گے، تو اگر دل میں شک آ جائے گا اور جب آپ کو اللہ پاک کی ذات پہ یقین ہی نہیں ہوگا
دل میں شک ہوگا تو میرے بھائیوں پھر آپ خود سوچو کہ آپ کو اس وظیفے کا کیسے فائدہ ہوگا، کیونکہ اللہ کی ذات تو دلوں کے بھید جانتی ہے نا۔ تو جب آپ لوگ اللہ کی ذات پہ پورا بھروسہ یقین کرتے ہوئے اور اللہ پاک سے کہو گے کہ اللہ پاک میں تیرے نام کا ذکر کر رہا ہوں، اس نام کی بدولت، اس ذکر کی بدولت تو میری ساری حاجتوں کو پورا کر دے، تو پھر انشاءاللہ دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کے دن کیسے پھرتے ہیں، پھر زندگی میں کیسے بہاریں آتی ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ یہ وظیفہ پوری یقین کامل کے ساتھ کریں، آپ کے گھر میں کبھی پیسوں کی کمی نہیں ہوگی۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں روزانہ کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کے کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے ہمارا جو قافلہ ہے اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کو روزانہ ہمارے چینل پر سننے کو ملتے رہیں گے۔ اور ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں، کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔